واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 411 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس واقعے کو شروع کرنے سے قبل ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کل اس واقعے کی آخری قسط اپلوڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ عشق و محبت اور جنون پر مبنی لازوال واقعہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ہماری چینل ٹیم کی محنت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ معزز ناظرین، عالم اسلام کے عظیم بادشاہ، صلیبی دنیا کے لیے تا قیام قیامت ڈراؤنا خواب ثابت ہونے والے انسان، سلطان نور الدین زنگی کے تربیت اور خلافت یافتہ 2 سال میں 2 لاکھ سے زائد صلیبی فوجیوں کے جنازے نکالنے والے بادشاہ یعنی سلطان باکمال، سلطان عز و جلال، سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس سے فاتحانہ انداز میں دمشق جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 سن عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے، اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے، دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے کی اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان ایوبی کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں یعنی غزال کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں یعنی قاضی بہاؤالدین شداد اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ اس نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا۔ اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الافضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے علل صبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں یعنی فرینکس کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہیں بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جس سے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر
کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے انہیں بغیر بات چیت کیے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ ناظرین، اس کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان نے کہا ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔ میں اس سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گر گیا تو اس کے بیٹے الملک الافضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا، یہ زرہ بختر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا لباس یہی لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم المبینہ کے چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعے کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا۔ یہ سفرادی بخار تھا، جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1193 سن عیسوی وہ نکاحت سے نڈال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الفضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان ایوبی کے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچ چکا تھا۔ بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے والد کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الافضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ الملک الافضل سلطان کے تخت پر اس لیے بیٹھا تھا
کہ خدا نخواستہ سلطان ایوبی کو کچھ ہو جائے تو نظام سلطنت اسلامیہ تتر بتر نہ ہو۔ اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کے کونے کونے سے بہت بڑے طبیب اور حکما کو بلایا گیا، حتیٰ کہ عیسائی دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے طبیبوں کو بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بے فائدہ۔ اسے تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص مرض کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد اہم غدود بیکار ہو گئے۔ اس سے اس کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نقاہت کی آخری حد تک جا پہنچا۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اسے ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، یا خدا کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الفضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ بخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا، جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ مسلمان خواتین گھروں میں سجدوں میں روتی رہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دمشق کی گلیوں میں، اور جہاں تک سلطان کی طبیعت کی خبر پہنچی وہاں بھی چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھتے اور با آواز بلند کہتے، یا اللہ ہماری زندگی بھی ہمارے سلطان کو لگا دے، یا اللہ ہمارے بادشاہ کو کچھ ہو نہ جائے، ورنہ پھر صلیبیوں کو کون لگام ڈالے گا۔ ناظرین، تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے، کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب علل صبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوا دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتا چلا کہ سلطان ایوبی نے جوں کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ مسلمان خواتین نے اس خوشی کی خبر میں گھر گھر میں حلوے اور میٹھی چیزیں پکائیں اور لوگوں میں تقسیم کی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے گئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن تھا، سفر کی
22 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا۔ ہم سلطان کو دیکھنے گئے، اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، حلف نامہ تیار ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 412 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔